بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فیک ٹائم۔ ناظرین کرام، کورولوس عثمان کی سیزن 3 سے لے کر سیزن 4 تک آپ لوگ ایک ہی بازنطینی شہنشاہ کو دیکھ رہے ہیں جس کا نام تاریخ کے مطابق اندرونیکوس پلیلیوگوس II ہے، اور سیزن 4 میں تو ہم اس بازنطینی شہنشاہ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوتے دیکھ چکے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس بازنطینی شہنشاہ کی مکمل تاریخ جانیں گے، کیونکہ یہ وہ بازنطینی ایمپرر تھا جو کہ عثمان غازی کا ہم عمر تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے دوران عثمان غازی نے بازنطینی شہنشاہ کو جنگوں میں سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا۔ بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس II ایک بازنطینی خاندان پلیلیولوگوس سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ 1207 میں پیدا ہوا اور اس حساب سے یہ عثمان غازی کا تقریباً ہم عمر تھا۔ اندرونیکوس کے والد کا نام مائیکل پلیلیوگوس ہشتم تھا۔ اندرونیکوس 1261 میں ہی شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن اس کی تاج پوشی 1272 میں 12 سال کی عمر میں کی گئی۔ اندرونیکوس کا دور حکومت بازنطینی سلطنت کی تاریخ کا کمزور ترین دور حکومت تھا، اور اس کے دور میں یہ سلطنت اپنی زوال کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اس کی کیا وجوہات تھی آئیے جانتے ہیں۔ کیونکہ اندرونیکوس کے دور میں بازنطینی سلطنت معاشی مشکلات کا شکار ہو گئی تھی، اور بازنطینی سکے جن کا نام ہائپر پائران تھا ان کی قدر میں تیزی سے کمی واقع ہونے لگی تھی، جبکہ ریاستی خزانہ بھی خالی ہونے لگا تھا، جس سے بھرنے کے لیے اندرونیکوس نے آمدنی میں اضافہ اور اخراجات میں کمی کرنے کے ذریعے ڈھونڈنے کے بجائے ٹیکسوں میں شدید اضافہ کیا، اور 1285 میں بازنطینی بحری بیڑے کو بالکل ختم کر دیا، جس میں اس دور میں 80 بحری جہاز تھے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اندرونیکوس II کے دور میں بازنطینی سلطنت کن وجوہات کی وجہ سے زوال کا شکار تھی، اور اس زوال میں عثمان غازی کا کتنا حصہ تھا۔ اس حوالہ سے زوال کی پہلی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا کہ اندرونیکوس کے دور میں اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے والد کے قائم کردہ کامیاب بحری بیڑے کو ختم کر کے بازنطینی سلطنت کے خرچہ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اس بازنطینی سلطنت کو سمندر میں اٹلی کے بادشاہت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ بازنطینیوں کی جب اناس کے ساتھ جنگ ہوئی تو اندرونیکوس خود کو اٹلی کے بحری بیڑے کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ پایا۔ چونکہ یہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے تو آئے اس کی تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں۔ ہوا یوں کہ اندرونیکوس کے دور میں ہی دو شہری راستوں میں وینس اور جنیوا کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں اندرونیکوس نے ایک بار پھر دانشمندی سے کام نہ لیا اور جنیوا کا ساتھ دیا، لیکن جنیوا کی حمایت اسے مہنگی پڑی اور اس سے بھی جنگ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو کہ وہ اپنی فوج کی تعداد میں کافی کمی کر چکا تھا اور بازنطینی بحریہ مکمل طور پر ختم کی جا چکی تھی، تو جنگ کے دوران اس کا واحد سہارا جونیوس کا کرایہ کا بحری بیڑا تھا، کیونکہ بازنطینی سلطنت کا بڑا بحری بیڑا تو ختم کیا جا چکا تھا، جس کے نتیجے میں بحری جہازوں کے عملے کی بڑی تعداد میں بے روزگار ہو چکی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا اور غلط قدم اندرونیکوس نے تب اٹھایا جب ترکمان مغربی اناطولیہ کے ساحل پر پہنچ چکے تھے اور اپنی بحری فوجیں بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال بازنطینی سلطنت کی بحریہ کی ایک کمزوری وینس کے خلاف دو جنگوں میں سامنے آئی۔ ان میں سے پہلے جنگ 1296 سے لے کر 1302 تک ہوئی، اور دوسری جنگ 1306 میں ہوئی۔ بعد میں اندرونیکوس نے 20 بحری جہاز بنا کر بازنطینی بحریین کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اندرونیکوس کی دوسری سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ اس کے دور میں بازنطینی سلطنت کا ایشیائی علاقہ جہاں نیکیا کی کامیاب ریاست قائم تھی وہ محدود ہو کر قسطنطنیہ کے سامنے صرف ایک ساحلی پٹی تک رہ گئی، اور اندرونیکوس کو اپنے دور اقتدار میں تیسری بڑی ناکامی عثمان غازی کے ہاتھوں ملی۔ اگر ہم بات کریں عثمان غازی اور اندرونیکوس کی تو تاریخ میں اسی بادشاہ کو عثمانیوں نے سب سے زیادہ ٹائم دیا۔ اس کے دور میں عثمانی ترک شمال مغربی ایشیائی کوچک میں مضبوطی سے جما چکے تھے، اور ایک الگ عمارت سلجوقی سلطنت سے الگ ہو کر قائم کر چکی تھی، اور اب عثمانی ترکوں کے نئے حملوں کا مرکز بازنطینی قلعے تھے۔ قلوچہ یسار، کراچہ یسار یعنی شہر
بلچیک، یارحصار اور اس جیسے کئی قلعوں پر عثمانیوں کا پرچم لہرا رہا تھا۔ بازنطینی شہنشاہ کے لیے یہ صورتحال خطرے کی گھنٹی تھی۔ اینڈرونیکوس نے عثمانی ترکوں سے مقابلے کے لیے کاتالان گینگ کمپنی کو پائر کیا مگر ناکام رہا، اور صورتحال اندرونیکوس کے اس طرح خلاف ہو گئی کہ کاتالانز نے ترکوں سے لڑنے کے لیے بدلے میں اتنی بھاری رقم کا مطالبہ شروع کر دیا جسے ادا کرنا اندرونیکوس کے لیے بازنطینی سلطنت کی گرتی معیشت کی وجہ سے دینا ممکن نہ رہا۔ کاتالان کو جب ان کی مطلوبہ رقم نہ ملی تو انہوں نے بازنطینی علاقوں میں ہی لوٹ مار شروع کر دی، جس کی وجہ سے سلطنت کے ایک بڑے حصے میں قحط اور تباہی پھیل گئی۔ عثمانیوں کے مقابلے میں اندرونیکوس نے دوسری بڑی بیوقوفی یہ کی کہ اپنی زمینی فوج بھی کم کر کے اسے چند ہزار گھڑ سواروں اور پیدل دستوں تک محدود کر دیا۔ اس کے اس فوجی اقدام نے عثمانی ترکوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ 1300 عیسوی تک تقریباً تمام اناطولیہ پر کنٹرول حاصل کر سکے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب عثمان غازی کے فتوحات اور پیش قدمیاں بازنطینی علاقوں میں مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، جنہیں اندرونیکوس نے روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس مقصد کے خاطر اس نے اپنے بیٹے اور ولی عہد مائیکل کا نام کو ایشیائی کوچک میں ترکوں کو روکنے کے لیے روانہ کیا، جس کے نتیجے میں 1302 میں بازنطینی فوج اور عثمان غازی کے درمیان بیفیوز کی خونی جنگ ہوئی۔ بازنطینی فوج کے کمانڈر کا نام جارد موزلان تھا۔ یہ جنگ عثمانی ترکوں کی فتح کے اعلان کے ساتھ ختم ہوئی، اور اس کے بعد ترکوں کا بازنطینی صوبے بطینیہ کے کافی علاقے پر قبضہ ہو گیا تھا، اور یہ بیفیوز ایک اہم عثمانی فتح ثابت ہوئی ہے۔ فیوز کی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ اور بازنطینی سلطنت کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی جسے دمبوس کی جنگ کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ 1303 میں لڑی گئی۔ یہ جنگ ان حالات میں ہوئی کہ بیفیوز میں عثمان غازی کی فتح کی خبر سننے کے بعد اناطولیہ کے تمام حصوں سے ترک غازیوں نے بازنطینی علاقوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اندرونیکوس نے عثمان غازی کے خلاف الخانی منگولوں کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اس کی سرحدیں محفوظ نہ رہی، تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ عثمانیوں پر حملے کا فیصلہ کیا، لیکن عثمان غازی کی سربراہی میں عثمانی ترک کامیاب ثابت ہوئے، جو بازنطینی فوج کو تنکوں کی طرح بہا کر لے گئے، یہاں تک کہ 1326 میں بورسا بھی فتح کر لیا گیا۔ اب بات ہو جائے اندرونیکوس کی کچھ ذاتی زندگی کی، تو 1310 میں اندرونیکوس کی اپنی بیوی آئرن سے علیحدگی ہو گئی، تو اسے چھوڑ کر سالانکی چلی گئی، اور 1370 میں اپنی موت تک وہ عورت ایک آزاد ریاست کے طور پر وہاں حکومت کرتی رہی۔ اندرونیکوس کے اقتدار کے آخری 7 سال اس کے اپنے پوتے کے ساتھ ایک تبکن خانہ جنگی لڑتی ہوئی گزرے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کے دور میں بازنطینی سلطنت کا رقبہ کم ہوتا گیا، اور وہ ایک چھوٹی سی سلطنت میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ اناطولیہ میں عثمانی ترک ان کے لیے درد سر بنے رہے، اور بلقان میں سرب ان کے لیے مسئلہ تھی۔ بالآخر 1328 میں اس خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا، اور اندرونیکوس III نے اپنے دادا کو معزول کر دیا، جس کے بعد وہ ایک خانقاہ میں داخل ہو گیا، جہاں اس نے راہب کی حیثیت سے اپنی زندگی کے آخری 4 سال گزارے۔ اب جہاں تک رہی یہ بات کہ جیسا کہ ہمیں کورولوس عثمان میں دکھایا گیا ہے، تو کیا کبھی کسی سے جنگ میں بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ عثمان غازی کا کبھی آمنا سامنا ہوا؟ کیا کبھی عثمان غازی شہنشاہ سے ملنے قسطنطنیہ گئے؟ کیا اندرونیکوس پر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا اور عثمان نے اس حملے سے بچایا؟ تو ناظرین کرام، ان سب باتوں کے جواب میں یہی کہوں گا کہ ایسا کوئی بھی واقعہ تاریخ میں موجود نہیں ہے، اور یہ سب کورولوس عثمان کے رائٹرز کا اس سیزن میں شامل کیا گیا ڈرامیٹک ٹچ ہے، تاکہ مداحوں کو مائل کیا جا سکے۔ تاریخی طور پر ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس کی مختصر سی تاریخ۔ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا، اور اس ویڈیو کو ایک لائک دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔